السلام علیکم جی، آج یہ بادشاہی مسجد کے بعد جھروکے سے بادشاہی مسجد کے جھروکے سے میں آپ کو منٹو پارک دکھا رہا ہوں. یہ سامنے منٹو پارک ہے. جب یہ قلعہ ہی تھا، صرف جب یہ بنا تھا تو اس کے ساتھ اس جگہ یہ جو نیچے جگہ ہے یہاں پہ دریا تھا، دریائے راوی. یہ سارا جگہ جو تھی نا وہ بعد میں دریا اپنا رستہ تبدیل کرتا گیا اور یہ جگہ ساری اس لیے یہ اپجاؤ یعنی زرعی زمین ہے. یہاں پہ پودے جو لگے ہوئے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئے. جو چیز بھی ادھر لگتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ ساری زرخیز زمین ہے، کیونکہ یہ دریا کی ساری زمین ہے، تو یہی وجہ ہے. اب دریا نکلتا یہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر پیچھے ہے اور سامنے منٹو پارک ہے. بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ سدا چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی. یہ سامنے ایک گرودوارا ہے. یہ سکھ مذہب کے 5ویں گرو ہیں، ان کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ جب چلے اذان ختم ہوتی ہے پھر میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں کہ یہ 5ویں گرو کون تھے. یہ سامنے آپ کو ایک نا ریسٹورنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہ حویلی کا ریسٹورنٹ ہے. اس کی چھت پہ بیٹھ کے بادشاہی مسجد کا سارا نظارہ رہا آتا ہے. تو میں ادھر پھرتے ادھر بیٹھ گیا ہوں. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو میں تھوڑا سا آرام بھی کر لوں اور تنہائی میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. یہ سامنے آپ کو گرودوارا نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ سکھ مذہب کے نا 5ویں گرو تھے. ان کا نام میرے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا ہے. اس اسٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 5ویں گرو تھے تو اس وقت ذرا نا مسلمانوں کا راج تھا اس سارے علاقے میں. یہ 5ویں گرو تھے تو یہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے تھے، اپنے مذہب کا درس دیتے تھے ہر کسی کو. تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا انہیں یہ پسند نہیں تھا. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے اوپر قتل بنانی شروع کر دی. انہیں قید میں رکھنا شروع کر دیا. ان کے اوپر مختلف قسم کے ظلم کیے کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں گے. جو سکھ مذہب تھا اس وقت سکھ مذہب کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. تو خیر ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا. ایک دن انہیں ایک دیگ میں ڈال دیا گیا، تپتی ہوئی دیگ میں. نیچے آگ جل رہی تھی. یہ سکھوں کی جو گرو گرنتھ ہے اس میں اس کا تقریباً تھوڑا سا واقعہ آتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسے تپتی دیگ میں ڈال دیا گیا. اب جب ان کی چمڑی اور کھال جو ہے نا وہ جھلسنے لگ گئی تو انہوں نے ایک بریک ماری کہ مجھے نا تھوڑا سا وقفہ دو. تو جو اس وقت تھے انہیں کچھ ترس آیا اور انہیں تھوڑا سا وقفہ دیا. تو یہ نکلے باہر دیگ سے اور ساتھ ہی اس کے راوی بستہ تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری جگہ راوی کی تھی، ٹھیک ہے. تو جاتے جاتے راوی میں گئے اور گزرتے چلے گئے، نکلے ہی نہیں، دوبارہ نہیں نکلے. سکھ مذہب کے مطابق انہوں نے دوبارہ آنا ہے. جس طرح ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، پھر قیامت آئے گی. اسی طرح سکھ مذہب کی گرو گرنتھ کی جو کتاب ہے، گرو گرنتھ کتاب نہیں اسے کہتے، وہ سکھ ہی ہے. مثلاً ان کے گرو ہی ہیں 11 گرو، یعنی ان کے 10 گرو ہیں ٹوٹل. اور 10ویں جو گرو تھے وہ آخری بار یہ کتاب مکمل کر گئے تھے گرو گرنتھ. اور انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی گرو نہیں آئے گا اور قیامت تک آپ کی کتاب جو ہے نا یہی گرو کا درجہ رکھتی ہے. تو 10ویں گرو جس طرح کہ اس طرح وہ 5ویں گرو تھے وہ راوی میں چلے گئے اور دوبارہ نکلے نہیں. سکھ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آنا ہے تو پھر انہوں نے قیامت آئے گی. جو بھی جس طرح بھی ان کا ایک عقیدہ، میں زیادہ تر تو نہیں جانتا، لیکن چیدہ بات تھی جو مجھے گرودوارا دیکھ کے آپ کو بتانی یاد آ گئی. یہ گرودوارا کے اندر سکھ اور صرف ہندو ہی جا سکتے ہیں، باقی کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ گرودوارا پھر بعد میں بنایا تھا. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. پھر بعد میں جب خالصہ راج آیا، خالصہ راج 1800 کے بعد 1800 سے پہلے کچھ سال یعنی 50 سال سے حکومت کی پورے پنجاب لاہور سے لے کے تو جیلم سے آگے تک پشاور تک سکھوں کی حکومت تھی. تو انہوں نے اس یاد میں اسے بنایا. اور اسی جگہ پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یادگار بھی تعمیر کروائی گئی. اسی جگہ پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو چتا میں جلایا گیا. اپنے ساتھ جتنی تقریباً ان کی کافی شادیاں ہوئی تھیں ان میں سے کچھ جو ہے نا ان کے ساتھ ستی ہو گئی. کیونکہ ہندو اور سکھ مذہب میں ستی
ساتھ کو صدی ہو گئی، ان کی یادگار بھی ادھر موجود ہے، اور یہ گرودوارا بھی ادھر موجود ہے۔ یہ دونوں جو سکھوں کے لیے نا، یہ ایک تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور دوسرے مذہبی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ جیسا کوئی بندہ دوبارہ سکھ مذہب میں پیدا نہیں ہوا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ ایک بڑے جنرل آدمی تھے، اور ان کے ایک وزیر تھے جو وزیر تھے، آرمی چیف تھے۔ تاریخ میں صرف بہت وہ شخص ذکر کیے جاتے ہیں جنہوں نے شکست دی۔ جتنا بھی پشاور کا علاقہ ہے نا، یہ سارا ان کی مضمون محنت ہے۔ پاکستان کا حصہ جو پشاور کا علاقہ ہے، صرف ان کی وجہ سے ہی ہے۔ ہری پور ہزارہ جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے، وہ بھی ہری پور سنگھ کی وجہ سے ہی ان کا نام رکھا گیا تھا۔ یہ ایک شارٹ ہسٹری تھی جو میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی مجھے یاد آ گئی، میں نے شیئر کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو جھنڈا نظر آ رہا ہے نا کیسری کلر کا، یہ سکھ مذہب کی نشانی ہے۔ ہندو اور یہ سکھ مت جو ہے نا، یہ کیسری رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں، یعنی کہ ملا ہیں، وہ اس رنگ کو پانے کی ممنوع کرتے ہیں کہ پانا نہیں چاہیے، یہ رنگ پہننا نہیں چاہیے، پانا غیر یہ رنگ پہننے سے نہ منع کرتے ہیں۔ کہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں کچھ ایسی ویسی چیز نہیں تو آپ پہن سکتے ہیں۔ یہ اختلاف پایا جاتا ہے، بہرحال اختلاف تک اختلاف۔ اور یہ سامنے جی منٹو پارک، یہ نیچے وہ ٹرین چل رہی ہے، اس سے کسی نے انجوائے کرنا ہو تو اس سے جا سکتا ہے۔ میں جاؤں گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے پورا میں وزٹ کر لوں، اس کے بعد پھر جاؤں گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔